حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے صورت عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب صورت عصر نازل ہوئی تو ہمارا یہ معمول بن گیا کہ دن میں کم از کم ایک بار ایک دوسرے کو صورت عصر سنایا کرتے تھے۔ یہ صورت عصر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ پھر آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ارشاد ربانی ہے وہ لوگ گھاٹے سے نکل گئے، وہ نقصان سے نکل گئے جنہوں نے چار عمل کیے۔ وہ چار عمل کیا ہیں؟ پہلا ایمان لائے، پھر عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، حق کی تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے اندر جو تکالیف آئیں اس پر صبر کیا۔ رب کہتا ہے ان کو میں گھاٹے سے نکال لوں گا۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، آج اس کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ لوگ دائیں بائیں ہلنے لگتے ہیں پھر جانے لگتے ہیں، حالانکہ اصل سودے یہ ہیں، پتہ نہیں یہاں جا کے کیا سودا کریں گے۔ اس سودوں کا متبادل کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات رضوان نور بھائی کے اعلانات۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ کہا گیا المقصود اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ بینک کا اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے، اکاؤنٹ کھولتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں اور بڑا شوق ہوتا ہے بینک بیلنس بڑھ جائے۔ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہوتا ہے وہ بڑا فخر کرتا ہے، بڑا تکبر کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور جس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ نہ ہو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ غمزدہ ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم آج جو آپ کو بینک اکاؤنٹ کے بارے میں کہا گیا، یہ تو آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہے جو آپ سے کھلوایا جا رہا ہے۔ ایک شخص ام سلیم قبیلے کا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ کے پاس آیا۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے محبوب کے وہ اصحابی کہ میرے محبوب فرماتے ابوذر جو منہ سے نکال دیتا اللہ ویسی کر دیتا ہے۔ وہ آ کے عرض کرتا ہے اے ابوذر غفاری، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوں۔ یہ دین سارا ایسے ہی ملا ہے، صحبت۔ اصحابہ نے نبی پاک کی صحبت کی، اور پھر تابعین نے صحابہ کرام کی صحبت کی، اور پھر تبع تابعین نے تابعین کی صحبت کی،
اور ایسے اللہ کے بندے بنا بنا کے دنیا میں پھیلا دیے، جو صحبت میں آتا گیا اللہ کا رنگ چڑھتا گیا۔ وہ ام سلیم کا قبیلے کا شخص کہتا ہے ابو ذر غفاری، میں آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کے اونٹ ہیں، نوکر چراتے ہیں، میں ان کی مدد بھی کروں گا اور آپ کی صحبت سے فیض بھی پاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس کی ایک شرط ہوگی، جو میں کہوں اس پہ عمل کرو گے۔ صحبت کی یہ شرط ہے، یہ جو بیعت کرتے نا یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک شرط ہے، اگر اس کو قبول کرتے تو رہو، نہیں تو میرے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا شرط ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ جب میں تجھے کوئی کام کہوں اس کام کی تم اطاعت کرو گے۔ انہوں نے قبول کر لیا، یہ ہے بیعت۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ساحل سمندر پر ایک بستی ہے اور اس بستی والوں کے پاس کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، بھوک ہے، مفلسی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلا کے کہا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے اونٹوں میں چلا جا اور اس میں جو سب سے بہترین اونٹ ہے اس کو لا۔ فرماتے ہیں میں ریوڑ میں چلا گیا، غول میں چلا گیا، میں نے دیکھا ایک بہت توانا بڑا اونٹ جو بہت ہی خوبصورت، زیادہ گوشت کا حامل، اسے میں نے دیکھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا یہ تو اونٹنیوں کے لیے ریور میں چھوڑا گیا ہے، یہ ابو ذر غفاری کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے دوسرے اونٹوں کو دیکھا تو ایک اونٹنی کو بہتر پایا، میں اس کو لے جانے لگا تو حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اسے بہترین سب اونٹوں میں جانتا ہے، پہچانتا ہے؟ میں نے نادم ہو کے کہا حضرت سب سے بہترین اونٹ تو وہ ہے، لیکن کیونکہ اس کی اونٹوں میں ضرورت ہے، وہ اونٹنیوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ سب سے بہترین، سب سے فربا یہ اونٹنی تھی، اس لیے میں نے اس کو لے جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا جب تجھے میں نے بھیجا تھا کہ ایک اونٹ لیا، یہ کہا تھا جو سب سے بہترین اونٹ ہو وہ لانا، اور تیرا مجھ سے اس بات پر نسبت اور تعلق پیدا ہوا تھا کہ جو میں کہوں گا اس پہ عمل کرو گے، یہ تم خیانت کر رہے ہو۔ کہتے میں بڑا نادم ہوا، اونٹنی چھوڑ کے میں نے اس اونٹ کو پکڑا، جب پکڑ کے لایا تو حضرت ابو ذر غفاری نے اعلان کیا کوئی نیکی کا کام کرے گا؟ دو شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت ہم نیکی کا کام کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑا میرے گھر کے لیے، اور سالے سمندر پر جو بستی ہے ہر گھر کے لیے ایک ایک ٹکڑا ہم وزن کاٹو، لیکن سنو میرے گھر کا ٹکڑا بھی اتنا ہی بڑا ہو جتنا اس بستی والوں کے ہر گھر کے لیے کاٹو گے۔ انہیں ذبح کیا گیا، ٹکڑے کیے گئے، پھر تقسیم کیا گیا۔ جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے بلایا، فرمایا مجھے جواب دے، جو تو نے وعدہ کیا تھا، جو تو میری صحبت میں رہے گا تجھے جو میں کہوں گا تو اس کی اطاعت کرے گا۔ کہا حضرت بے شک
فرمایا پھر میں نے تمہیں کہا تھا بہترین اونٹ لے کر آؤ، تم اسے چھوڑ کر جو بہترین تھا اونٹنی لانا چاہتے تھے، بتاؤ تم نے جان کے کیا یا تمہیں یہ وعدہ یاد نہیں تھا؟ کہتے ہیں میری نظریں شرم سے جھک گئیں، میں نے کہا مجھے یہ وعدہ یاد تھا، لیکن اونٹ کو میں نے آپ کی ضرورت کا سمجھا، اس لیے اس کو چھوڑ کر سب سے بہترین اونٹنی تھی میں نے اس کو لانے کا ارادہ کیا۔ اب جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سننا۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے پتہ ہے، کیا تجھے پتہ ہے میری بہترین ضرورت کب ہوگی؟ کہتے میں خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا سن، ہر شخص کا جو مال ہے اس میں 3 حصے دار ہیں، پہلا حصہ اس کا، دوسرا حصہ تقدیر کا، اور تیسرا حصہ اہل و عیال کا۔ یا تو اپنے مال کو خود استعمال کرے، اگر خود استعمال نہیں کرتا تو دوسرا اس میں تقدیر حصے دار ہے، تقدیر اس کو مار دیتی ہے، جلا دیتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، یہ تقدیر ہے۔ اور تیسرا اس نے استعمال نہیں کیا، اب یہ سارا مال اہل و عیال کا ہے۔ 3 حصے دار ہیں، ایک خود، دوسرا تقدیر، اور تیسرا اہل و عیال۔ فرمایا اللہ کی قسم یقین جان، ان مالوں کا سب سے زیادہ حصے دار وہ خود ہونا چاہیے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو سب سے بڑا بیوقوف یہی ہے۔ اپنا مال خود حصے دار نہ بن سکے یہ بد نصیب تو نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اپنا حصہ صرف وہ ہے جو اس نے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا اور آخرت میں اللہ کے پاس جمع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت وہ بڑھا کے مجھے واپس لوٹائے، یہ اس چیز کا بندہ خود حقدار ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ میں نے آپ کا مال سمجھ کر کے آپ کو ضرورت اس لیے چھوڑ دیا تھا، تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ آخرت کا اکاؤنٹ آج آپ کو اس کی دعوت دی گئی، کیسے کھلے گا؟ آپ نے یہ مقصود الدنیا والآخرہ خریدی، آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا۔ اب اس اکاؤنٹ میں خریداروں کو جمع کرتے جاؤ، اور یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، خدا کی قسم اس کتابوں میں ایک نہیں کئی کلمات ایسے ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں جب وہ کلمہ روز قیامت میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس ایک کلمے کے صدقے اس کا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس میں وہ ایک کلمہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کلمے موجود ہیں۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے دین کی یہ کتابیں روز قیامت حشر کے دن تو لی جائیں گی، اور اگر یہ کتاب بھی تیرے پلڑے میں آ جائے تو یقین کر لے یہی کتاب تیری بخشش کا وسیلہ بن جائے گی۔ خرید کر اکاؤنٹ کھلوا لیں، اور اس کے بعد دوستوں میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ اگلے کو راغب کر سکے، ترغیب دے سکے اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے لیے عاجز نے ایک خط لکھا ہے، جس نے پہلے کتاب لے لی ہے خط نہیں ہے وہ آ کے صرف خط لے جائے، اور باقی جو کتابیں لیں گے وہ ہم ان کے ساتھ وہ خطوط اٹیچ کر دیں گے۔ آپ اس خط کو پڑھیں گے، آپ کو پوری تعلیم مل جائے گی کہ آپ کو یہ کتاب اگلے تک کس طرح سے پہنچانی ہے، خریدار کیسے بنانا ہے، اور یہ آپ اس کو خریدار بنا کر کتنا بڑا اس پہ احسان کر رہے ہیں یہ وہ بھی سمجھ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اس کو مطمئن کر کے اس کتاب کو پہنچا دیں گے۔
اور خدا کی قسم یہ اتنا بڑا کام ہوگا، آپ خود تو صاحب نجات ہوں گے، کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا، اپنے اہل و عیال کو علم دے دیا جو دونوں پر فرض تھا، بلکہ یہ اپنا فرض تو ادا کیا، اور جس کو خریدار بنایا اس کو بھی فرض ادا کرنے کا راستہ کھول کے اپنے ہاتھوں سے دیا۔ اضافہ ہے یہ پہلا کام، یہ بینک اکاؤنٹ کھولنے اور اللہ کا نام لے کے نا اتنا اس بینک میں بھر دو، اس اکاؤنٹ میں اتنا بھر دو کہ روز محشر میزان میں جگہ نہ ہو کہ کہاں رکھیں یہ نصابوں کو۔ یہ نیکیاں اللہ کے فرشتے تول نہ سکے کہ یہ نیکیاں کہاں رکھیں اور کیسے تولیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی شیر خدا کو بلایا، خیبر فتح کرنے کے لیے جھنڈا عطا فرمایا، اور علی شیر خدا فرماتے یا رسول اللہ میں اس جھنڈے کا حق ادا کروں گا، اور اللہ کی قسم اس وقت تک لڑوں گا یا تو ان کو اسلام میں داخل کر دوں یا کفر کا خاتمہ کر دوں۔ میرے محبوب پاک نے اس وقت فرمایا علی تیری کوشش محنت سے ایک بندہ نیک ہو جائے، یہ 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ کھل رہا ہے آپ کا، ایک بات۔ دوسرے بھی آپ نے سنا اسکاؤٹس کے بارے میں، میرے کالج کے پروفیسر حضرات جون جولائی کے مہینے میں یہ مری کی طرف، کاغان کی طرف ان کا پروگرام ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں۔ اور بھی کئی لوگوں کو دیکھا جس نے چھٹیاں گزارنے کے لیے مری چلے گئے، سوات چلے گئے، کاغان چلے گئے، اور ایسے ایسے لوگ دیکھے میں نے پوچھا بھائی کتنا کا خرچہ ہو جاتا ہے؟ کئیوں نے بتایا 1 لاکھ روپیہ جمع کرتے ہیں، پھر کمی ہوتی تو وہاں جا کے اور جمع کر لیتے ہیں۔ 1 لاکھ آپ 2-4 دن وہاں کہیں رہیں، 2-4 دن میں صرف رہنے کا کرایہ یہ 10,000 بن جاتا ہے، اور آپ کا 10,000 کے اندر ایسا پیکیج، مری کا علاقہ اور VIP ٹریٹمنٹ، بہترین کھانا، بہترین رہائش، یقین جان یہ سب مفت میں ہیں۔ 10,000 کے اندر جو لوگ لاکھ خرچ کر کے آتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں نہ وہ ایسے کھانا کھاتے ہوں گے، نہ ایسی ان کی رہائش ہوگی، نہ اس قدر VIP ٹریٹمنٹ ہوگا، اور آپ یہ پیسے اپنی ذات پر خرچ کر کے ایسے فرد بن رہے ہیں جو ملت کا ایک فعال فرد ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت اللہ آپ پہ لائے گا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا سانس لینا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا وہاں رہنا، یہ سارے کا سارا عمل عبادت بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس بات کو بھی اہمیت ہے بھرپور طریقے سے۔ کوئی خود نہیں جا سکتا، چھوٹے بھائی کو بھیج دیں، چھوٹا بھائی نہیں جا سکتا، بیٹے کو بھیج دیں، بھتیجے کو بھیج دیں، بھانجے کو بھیج دیں، اور انشاءاللہ ان بچوں سے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو نبی پاک کا دین اور ملک کی تعمیر، یہ اس کی سنگ بنیاد ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی بنیاد پر ان چیزوں کی عمارت کھڑی ہوگی، اور یہ آنے والے وقتوں میں اگر آپ نے ان پہ 2 پیسے خرچ کیے ہیں، یہ خرچ کرنا بھی عبادت سے کم نہیں ہوگا۔ تیسری بات، یہ آپ کی جو زندگی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، مجھے ذرا اپنی زندگی کا حساب کتاب کر کے مجھے کبھی دیں کہ صبح کس ٹائم جاگتے ہیں، رات کو کس ٹائم سوتے ہیں، اور اس پورے وقت میں آپ کیا کیا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مہربانی کر کے نا اپنا حساب کتاب کر لو۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ حساب و کتاب سے پہلے حساب و کتاب کر لو۔ حضرت عمر فاروق بھی فرماتے اس سے پہلے
کہ تجھ سے حساب و کتاب کیا جائے تو اپنے سے پہلے حساب و کتاب لے لے، اپنا حساب و کتاب لیں۔ صبح سے لے کے سونے تک آپ کن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں؟ اور آپ دیکھو گے اس اتنی قیمتی زندگی جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا، ایک سانس خریدنا چاہو ساری دنیا دے کر ایک سانس نہیں خرید سکتے۔ ان انمول موتیوں کو مٹی میں رول رول کے ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے زندگی کی قدر نہیں کی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جنگل میں پہنچا، ایک ہرن دیکھا، اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا، آگے ہرن بھاگ رہا ہے، پیچھے بادشاہ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، بھاگتے بھاگتے گھوڑا بھی تھک گیا، بادشاہ بھی تھک گیا، پیچھا کیے جا رہا ہے۔ جب ہرن کے قریب پہنچا کہ اس کو ماروں، ایک طرف سے پتھر آیا، وہ پتھر آ کے ہرن کو لگا، ہرن گر کے مر گیا۔ بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کون ہے جس نے میرے شکار کو خراب کیا؟ آج کل کا دور نہیں تھا، ٹی وی دیکھو، اخبار دیکھو، وزیر اعظم صاحب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، وزیر اعظم کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ بادشاہ جو حکم دے دے کسی کو گنجائش نہیں تھی اس پہ اعتراض کر سکے، ایسا دور تھا۔ بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، سپاہی آ گئے، فوجی آ گئے، حکم دیا جس شخص نے میرے شکار کو مارا ہے اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ سپاہی پھیل گئے، فوجی پھیل گئے، ایک طرف دیکھا باجرے کی فصل کا کھیت، باجرہ جب لگایا جاتا ہے اور اس کے پھل پکنے کے قریب ہوتا ہے تو کھیتوں میں مچان بنا کر کسان بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاس ایک گوپیا ہوتا ہے، اس پہ پتھر لگا کے ہو کر کے پتھر مارتا ہے تاکہ چڑیاں باجرے کی فصل کو کھا نہ جائیں۔ وہ بیچارہ نوجوان کسان چڑیاں اڑا رہا تھا تاکہ باجرے کی فصل کو محفوظ رکھ سکے، اس نے تو چڑیاں اڑائی تھیں، وہ پتھر آ کے ہرن کو لگا، ہرن مر گیا۔ فوج نے دیکھا، سپاہیوں نے دیکھا، اس کو نیچے اتارا، 2-3 مکے مارے، گردن پکڑی، گھسیٹا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ سلامت، یہ وہ شخص ہے جس کے پتھر سے آپ کا شکار ہونے والا ہرن مارا گیا۔ بادشاہ نے قہر کی نگاہ سے دیکھا، غصے میں دیکھ کے کہا، دیکھتے ہو یہ ہرن کتنے میل سے میں اس کے پیچھے آ رہا تھا، تیری جرت، تو نے یہ کس طرح کیا، میرے شکار کو مار دیا۔ جب بادشاہ نے ہرن پر اشارہ کیا، وہ پتھر جس سے ہرن مرا تھا اس پتھر پہ بادشاہ کی نگاہ گئی، وہ پتھر قیمتی یاقوت تھا، کسان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ پتھروں کا علم ہے، جس کو علم نہیں ہوتا اس کے لیے سارے پتھر برابر ہیں۔ بادشاہ کو پہچان تھی، دیکھ کے کہتا ہے اتنا قیمتی یاقوت، آگے بڑھا، یاقوت کو اٹھایا، چوم کے اپنی جیب میں ڈال دیا اور حکم دیتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کل میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ کسان پریشان ہو گیا، پتہ نہیں بادشاہ گردن کاٹتا ہے، پھانسی دیتا ہے، زندہ کی کھال اترواتا ہے، پتہ نہیں کیا سزا دیتا ہے۔ جا کے ماں کے پاس ہویا، ماں جی کل بادشاہ نے بلایا ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں چڑیاں اڑا رہا تھا، وہ پتھر ہرن کو لگ گیا، وہ بادشاہ کا شکار تھا، وہ بڑا غصے میں تھا، مجھے کل بلایا ہے، پتہ نہیں مجھے پھانسی دیتا ہے، کھال اتارتا ہے، قتل کرتا ہے۔ ماں جی آخری ملاقات ہے، ماں کے گلے لگ کے رونے لگا، ماں نے چوما، پیار کیا، روئی، کہا بیٹے ہمارا بادشاہ سے کیا مقابلہ، ہم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو بے بس ہیں،
پھر اپنی بیوی کو دلاسا دیا، پھر اپنے بچوں کو گلے لگایا۔ ہر بندہ رو رہا ہے، ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ساری رات جاگ کے گزاری، صبح اٹھا، بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ وہاں کے کارندوں نے بادشاہ کو اطلاع کی، بادشاہ سلامت، وہ کسان آ گیا ہے، حاضر ہو گیا ہے۔ بادشاہ تخت نشین تا حکم دیتا ہے، اسے شاہی حمام میں غسل دو، اسے شاہی پوشاک پہنا کر میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ کا حکم، اسے شاہی حمام میں مل مل کے غسل دیا گیا، پھر شاہی پوشاک پہنائی گئی۔ کسان تھا، صحت مند نوجوان، جب شاہی پوشاک پہنی، حسن نکھرا، بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا قاضی کو بلایا جائے اور میری شہزادی سے اس کا نکاح کیا جائے۔ قاضی آ گیا، یہ کسان سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں اس کی بیٹی اندھی ہے، کانی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، کالی کلوٹی ہے۔ شہزادیوں سے نکاح کرتے ہیں شہزادے، یہ بادشاہ میں کسان، گوار، جاہل، غریب آدمی مجھ سے نکاح کر رہا ہے، لازمی طور پر اس میں کوئی ایسے نقص ہوں گے، کہیں اس کی شادی ہوتی نہیں ہوگی، اب میرے گلے باندھ دے گا، میں ساری زندگی اس کی خدمت کروں گا، کبھی گوند ہوں گا، پتہ نہیں کبھی کیا خدمت کرنی پڑے گی، اور یہاں سے بھاگنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے، بادشاہ سے میرا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ بیٹھا سوچ رہا ہے، اسی سوچ میں اس کا نکاح کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ایک فرمان جو لکھا ہوا تھا اس نوجوان کو دیا اور کہا اس محل کا یہ حصہ تیرا ہے، جا اپنی بیوی کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ پڑھا لکھا تھا نہیں، بادشاہ کا فرمان بغل میں ڈالا، پریشانی کے عالم میں، چکر آ رہے ہیں، پریشان ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اندر گیا، کمرہ عروسی میں پہنچا، دروازہ کھولا، اندر جب شہزادی پہ نگاہ پڑی، اس کا سر چکرایا، اس کو دورہ پڑا، زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی بادشاہ کے پاس گئی، ابا جان پتہ نہیں اس نوجوان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے یا جنات کے اثرات ہیں، وہ تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے شاہی طبیب بھیجے، اس کو دوائی دی، اسے پانی پلایا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ شہزادی کہتی ہے میرے آقا، میرے سرتاج، آپ کو کوئی بیماری ہے، جنات کے اثرات ہیں یا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں کسان، زمین کا سینہ چیر کر محنت کر کے فصل لگانے والا، میں اس زمین کے اندر فصلیں بونے والا، فصلہ کاٹنے والا، میری تو بہت اچھی صحت ہے۔ کہا پھر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا میں پریشان تھا کہ بادشاہ جس بیٹی سے میرا نکاح کر رہا ہے یہ کالی کلوٹی ہوگی، کانی ہوگی، اندھی ہوگی، لولی ہوگی، لنگڑی ہوگی، کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا ہوگا تو یہ میرے گلے میں ہاتھ ڈال دے گا، ساری زندگی میں اس کی خدمت کروں گا۔ لیکن اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی، یہ بادشاہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ کیوں کر دیا؟ شہزادیوں کے نکاح تو شہزادوں سے ہوتے ہیں، تیرا نکاح میرے ساتھ کیسے کر دیا؟ شہزادی کہتی آپ کو پتہ نہیں؟ کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ شہزادی نے وہ دستاویز جو بادشاہ نے دی تھی پوچھا یہ دستاویز نہیں دیکھی؟ کہا میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ کہا یہ دستاویز میرے والد محترم نے آپ کو دی ہے، میرے والد محترم عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اس نے اپنی بادشاہت میں کبھی ظلم نہیں کیا۔ وہ جو پتھر تو نے ہرن کو مارا تھا وہ قیمتی یاقوت تھا، اور اس پتھر کی قیمت میرے ابا جان کی بادشاہی سے دگنی تھی۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے
آدھی حکومت تیرے نام پہ لکھ دی، اور وہ یاقوت جو قیمتی یاقوت تھا اپنے خزانے میں جمع کر لیا۔ جیسے ہی اس کسان نے یہ بات سنی، اسے پھر چکر آنے لگے، اسے پھر دورہ پڑا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے پھر طبیب بھیج دیے، پھر دوائی دی، پانی پلایا، ہوش آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے۔ میرے بیٹے اور میرے بھائی، خدا کی قسم اس وقت کی نشاندہی کر رہا ہوں جب آنسو بہاتے بہاتے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون جاری ہو جائے گا۔ اور میرے محبوب فرماتے ایک بندے کی آنکھ کے نکلنے والا خون، اس پہ دنیا کے جہاز کھے جا سکتے ہوں گے۔ یہ صرف پچھتاوا ہوگا، لیکن سوائے رونے کے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کسان بیٹھا رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو روا۔ شہزادی کہتی ہے، اے میرے سرتاج، میرے آقا، میرے مجازی خدا، اب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ پتھر اتنا قیمتی ہے۔ میں تو کئی مہینوں سے ایسے پتھر، بلکہ اس سے بھی بڑے پتھر چڑیاں اڑانے کے لیے پھینک رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنا قیمتی ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں تیرا ہر سانس ایسا ہی ہے، اندر گیا باہر گیا، اندر گیا باہر گیا۔ جب اندر گیا باہر گیا، اس وقت چغلی کر رہا تھا، غیبت کر رہا تھا، فحش کلامی کر رہا تھا، کوئی گندی غلیظ فلم دیکھ رہا تھا، فحش ڈرامہ دیکھ رہا تھا، یا گپے ہانک رہا تھا، یا اس گھڑی میں خدا کے دین کی خدمت کر رہا تھا، خدا کے دین پہ عمل کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، قرآن پاک سمجھ رہا تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا، رسول پاک کا درد پال رہا تھا، نبی پاک کے دین کی خدمت کر رہا تھا۔ خدا کی قسم اگر یہ کام کر رہا تھا، تیرے سانس کی قیمت تجھے مل گئی، اور اگر غفلت کے نہیں گزری، سمجھ لو یہ قیمت مٹی میں رل گئی۔ یہ جو کتاب کی آپ کو دعوت دی ہے، سب سے پہلا اکاؤنٹ کھول کر بسم اللہ کر کے اب شروع ہو جا، اور ہر بندے کا اکاؤنٹ ہمارے پاس ہوگا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک ایک فرد نے کس قدر اس اکاؤنٹ کے اندر آخرت کی دولت اکٹھی کی ہے، جمع کی ہے۔ اور یہ میرے مرشد فرما گئے، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرما گئے، او لوگو تم اللہ کے دین میں مجھے خوش کرو، اللہ تمہیں دین دنیا میں خوش کر دے گا۔ اور خدا کی قسم یہ اتنے غیور ہوتے ہیں، یہ اتنے غیور ہوتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں نا اس کو نبھا بھی دیتے ہیں، یہ نبھا بھی دیتے ہیں۔ اس چیز کو اہمیت دیں۔ اور اس کے بعد جو عہد وفا کانفرنس ہو رہی ہے، پہلے ہی پروگرام کو سیٹ کریں۔ یہ 3 دن جو کام ہیں ان کو پہلے نپٹا لو، کہ اس 3 دنوں میں تو مجھے اللہ کے در پہ جا کے تکیہ ہی لگا دینا ہے، تکیہ ہی لگا دینا ہے۔ اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں، اپنے مرشد کی چوکھٹ کو تکیہ بنا لے، پھر تو اپنے آپ کو وہاں ٹھہرا دے، اپنے آپ کو وہاں ٹھہرا دے۔ جو تجھے کڑوی میٹھی دوائی دیں تو اس کو پی لے، پھر ایک وقت آئے گا وہ اپنے باطر کا نور تیرے دل میں منتقل کر دے گا، پھر تو باخدا ہو جائے گا۔ یہ علماء کرام کی کوششیں ہیں، اللہ رب کریم ان کو اجر دے۔ آپ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، کندھے سے کندھا ملا دو۔ اگر آپ نے سب نے مل کے کوشش کی، انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا، دنیا دیکھے گی۔ یہ جو دوست اکثر کہہ دیتے ہیں کہ 3-4 سال میں انشاءاللہ انقلاب برپا کر دیں گے، یہ اس کی بنیاد کے
باب ہیں، چیپٹر ہیں جو کھلتے جا رہے ہیں، اور اللہ رب کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، ابھی جب اعلان کیا گیا کہ کتنے دوستوں نے مقصود الدنیا خریدی اور پڑھی ہے، اب یہ جو پابندی سے آنے والے دوست ہیں، اور ان میں ایسے دوست بھی ہیں جب ان کی داڑیاں نہیں آئی تھی، بچے تھے، معصوم بچے، نہ شادیاں ہوئی تھیں، اس وقت سے تعلق ہے۔ آج دیکھ رہا میرے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے، محمد طارق، یہ میرے پاس کالج میں پڑھتے تھے، داڑھی نہیں آئی تھی اس وقت، معصوم سا بچہ تھا، پوری کلاس کے اندر نہ کوئی شرارت، نہ کوئی غلط حرکت، ایسے آ کے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، جاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں۔ یہ سارے جو نوجوان ہیں یہ بچپن کے آئے ہوئے نوجوان ہیں۔ اگر اتنے سال یہ درد کوئی نہ سمجھا تو کب سمجھے گا؟ اتنا وقت ہے نہیں، میں آپ کو بتا دوں، اگر میں جوانی میں آیا تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، 70 سال کے قریب عمر آنے والی ہے، تو آپ کی عمریں ٹھہری جائیں گی، آپ کی عمریں نہیں بڑھیں گی۔ میرے بھائی اور میرے بیٹے، یہ زیادہ بڑی کہانی نہیں ہے، اپنا رول بہترین ادا کر کے جا۔ اگر بہترین رول ادا کر کے چلا گیا تیری کہانی ہٹ ہو جائے گی، اور جس نے اپنی کہانی ہٹ کر لی اس کی قسمت پر اللہ کے فرشتے بھی رش کریں گے۔ تبلیغ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، کفر سے مقابلہ کرنا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، ہر مقابلے میں تیرا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے، اس کے بغیر تو نہتا، اللہ کا ذکر نہیں ہے تو نہتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک پڑھ لو، احادیث پڑھ لو، اگر کوئی کام اللہ نے حکم دیا کرو تو ساتھ یہ بھی کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں میں دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر ہم شیطان کی انگلوں پہ ناچیں گے، رحمان کے بندے نہیں بن سکتے۔ جس کو ذکر ملا ہے وہ ذکر کرے، مراقبہ کرے، اور جس نے ابھی تک یہ دل کا ذکر حاصل نہیں کیا ان سے میری عرض ہے، وہ تمام دوست جو پہلی دفعہ ہیں یا پہلے ذکر نہیں لیا وہ اٹھ کے میرے سامنے آ جائیں تاکہ یہ نعمت ان دوستوں کو بھی مل جائے، اور اللہ رب کریم اس نعمت کے صدقے تجھے ایسا مسلح کر دے کہ شیطان تیرا مقابلہ نہ کر سکے۔ بنعمة ربك فحدث صدق الله